السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم اعتراض اور سوال پر جو لبرل اور سیکولر لوگ اسلامی تاریخ اور تعلیمات اور پیغامات پر کرتے ہیں۔ سوال اور اعتراض یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات اور جو پیغام ہے وہ 1400 سال پرانی ہے، اور آج کا جو ماڈرن دور ہے وہ آج کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہے، اور جو کنسپٹ وہ بیان کرتے ہیں، جس پر وہ ان کا عقیدہ ہے، جو اس کا نظریہ بیٹ ہے، اس کو وہ ماڈرنٹی کہتے ہیں۔ اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو اسلام کا پیغام اور نظریہ ہے وہ ماڈرنٹی کے ساتھ نہیں چل سکتی، جو ماڈرن دور ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ماڈرنٹی پر کچھ سٹڈی کیا ہے، کوئی کتاب پڑھا ہے، تو میں آپ لوگوں کو پہلے سے یہ واضح کروں کہ جو ماڈرنٹی کا ایک ٹرمینالوجی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ٹرمینالوجی پازیٹیو یا نگیٹیو نہیں ہوتا۔ ٹرمینالوجیز کو ہم پازیٹیو یا نگیٹیو بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے بہت سے دوستوں سے پوچھ لیا کہ آپ کے لیے، جو اسلامسٹ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے ماڈرنٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے۔ ان سب نے بتایا کہ نگیٹیو ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں نگیٹیو ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ویسٹ کا ایک نظریہ ہے، یہ ٹرمینالوجی ویسٹ سے آیا ہے، تو اس لیے بطور مسلمان ہمارے لیے یہ ایک نگیٹیو ٹرمینالوجی ہے۔ لیکن اگر آج کی ویڈیو میں، اگر ابھی اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ ثابت کروں کہ نہیں، اگر بطور مسلمان میں سمجھ لوں تو میرے لیے ماڈرنٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ ایک نگیٹیو ٹرمینالوجی نہیں ہے، کیونکہ میں قرآنی آیات سے جو ماڈرنٹی کا مختلف سوشولوجسٹ اور فلاسفر نے جو ماڈرنٹی کے فیچرز بتائے ہیں، ان فیچرز کا اگر میں قرآنی آیات اور حوالہ جات کے ساتھ موازنہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ماڈرنٹی کا کنسپٹ ایک نگیٹیو نہیں ہے۔ دوسرا جو اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات ہے جو 2023 کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ بہت پرانے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو اور ان باتوں سے میں یہ واضح کروں گا کہ یہ سوال اور یہ اعتراض مکمل طور پر جاہلیت پر بحث ہے، کیونکہ انہوں لوگوں نے قرآنی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ماڈرنٹی ہے کیا، میں نے بہت سے جگہوں پر دیکھ لیا تو وہ لوگ بتاتے ہیں، مختلف سوشولوجسٹ اور فلاسفر بتاتے ہیں کہ ماڈرنٹی یہ ہے کہ اپنے وقت اور دور کے ساتھ اپڈیٹ رہنا۔ اگر آپ اپنے وقت اور دور کے ساتھ اپڈیٹ ہو تو آپ ماڈرن ہو۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ اپنے دور کے ساتھ آپ کے مذہب، آپ کے نظریے، آپ کے ریلیجن اور آپ کا جو عقیدہ ہے، ان پر جو اعتراضات اور سوالات اٹھتے ہیں، اگر آپ ان اعتراضات اور سوالات کا جواب دے سکتے ہو تو آپ ماڈرن ہو۔ مثال کے طور پر میں نے پچھلی ویڈیو میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک ریسرچ پر ویڈیو بنائی ہے کہ انہوں نے یہ نظریہ، انہوں نے ریسرچ کیا ہے 2010 میں، اور یہ بتایا ہے کہ 2010 میں ریلیجن کے حساب سے پاپولیشن کیا ہے، مسلمان کتنے ہیں، کرسچن کتنے ہیں، اور اس طرح جو لوگ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، سیکولر لوگ کتنے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات ایڈ کیا ہے کہ 2010 میں جو سیکولر لوگ تھے ان کا تعداد 15% تھا۔ اور دوسرا انہوں نے کمیونسٹ کا بھی بتایا ہے کہ جو کمیونسٹ لوگ تھے 2010 میں جتنی فیصد اور جتنے پرسنٹیج میں تھے وہ 2050 میں کم ہو جائیں گے، اور کم ہونے کا جو وجہ ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ کمیونسٹ جو ممالک ہے وہاں اگر پبلک اس نظریے پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو وہ لوگ سوال اٹھانے والے کو غدار کہتے ہیں، غدار ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ان کے سوال کے جواب دینے کے بجائے ان کو تکالیف دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ کنفیوز رہ جاتے ہیں، وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنا نظریہ اور عقیدہ بدل دیتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی جو کنسپٹ ہے ماڈرنٹی میں وہ یہ ہے کہ اگر اپڈیٹ اپنے دور کا کوئی کویسچن آپ پر لوگ کرے، اور اگر آپ ان کا سوال دے سکتے ہو، اپنی نظریے کو ڈیپینڈ کر سکتے ہو، تو آپ کا جو نظریہ، آپ کا جو سوچ اور آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ ماڈرن ہے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کہ ماڈرنٹی کی جو فیچر مختلف سوشولوجسٹ اور فلاسفر نے بتائی ہے وہ کیا ہے۔ پہلا جو فیچر وہ بتاتے ہیں وہ پریمیسی آف انڈیویجول ہے۔ دوسرا جو فیچر بتاتے ہیں وہ فریڈم ہے۔ تیسرا جو بتاتے ہیں ایکویلٹی ہے، اور اس کے بعد پروگریسو آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے، میں نے پڑھا ہے مختلف کتابوں میں، وہ لوگ ڈیموکریسی اور سیکولرائزیشن کو بھی ماڈرنٹی میں ایڈ کرتے ہیں، لیکن یہ اتفاق اس پر نہیں ہے، یہ اجماعی عقیدہ اور اجماعی رائے نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، میں دو چیزوں پر فوکس کروں گا۔ سب سے پہلے اس چیز پر فوکس کروں گا کہ جو مسئلہ ہے وہ ٹرمینالوجیز، کنسپٹ اور نظریات میں نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے ہمارے ایکسس کا۔ میرا ایکسس ڈفرینٹ ہے، جو میرا مخالف ہے ان کا ایکسس ڈفرینٹ ہے۔
مثال کے طور پر ماڈرنٹی کی طرف میرا جو ایکسیس ہے بطور مسلمان وہ قرآن اور احادیث کی طرف سے ہے. جو لبرل لوگوں کا ایکسیس ہے وہ جو ویسٹرن لٹریچر ہے اس کی طرف سے ہے, اس کی ذریعے ہے. تو اگر ہم مختلف چیزوں کے ذریعے ایکسیس کریں گے تو ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہوگا وہ مختلف بلٹ ہوگا, پھر ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوگا اور اس اختلاف کی تنازع سے مختلف گروپس بنیں گے. اچھا, سب سے پہلے فریڈم پر بات کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جو ویسٹ میں فریڈم ہے وہ رائٹ ہے اور اسلام میں جو فریڈم ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد میں بات کروں گا کہ وہاں پر لوگ چرچ اور اسٹیٹ کا جو اتھارٹی ہے وہ ڈفرینٹ مانتے ہیں, لیکن یہاں ہم فیتھ اور ریزن کو ایک مانتے ہیں. ٹو میوچول نرچرنگ پروسیس ہم مانتے ہیں اس کو. دوسری بات میں بتا دوں کہ جو اسلام میں فریڈم کا جو کنسپٹ ہے, اگر ہم دیکھ لیں سورہ بقرہ آیات نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر ہم اس کے بعد سورہ بلد دیکھ لیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَہَدَيْنَاهُ نَجْدَيْن, ہم نے آپ لوگوں کو دو راستے واضح کی ہے, آپ کو اختیار دیا ہے, آپ کو رائٹ دیا ہے, آپ جس پر چلنا چاہتی ہو آپ چل لو. ان حساب کتاب کا کنسپٹ ہے, جو احتساب ہے وہ ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ ہوگا, لیکن اس نے پہلے یہ سب کچھ واضح کیا ہے. دوسری اگر میں بتا دوں پروگریسو کا, وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم پروگریسو ہے. اسلام کا جو کنسپٹ ہے, مثال کے طور پر مکہ کے جو دور تھا یا مدینے کا جو دور تھا, جو کنسپٹ تھا, جو اسٹیٹ تھا وہ مدینہ اسٹیٹ, اس میں اس وقت میں جو مسائل پیش آتے تھے, مثال کے طور پر میں ایک سمپل مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. انجیکشن اس وقت میں نہیں تھا, 2023 میں انجیکشن ہے. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں. تو اسلام میں اجتہاد کا کنسپٹ ہے نا, اس طرح بہت سے پروگریسو چیزوں پر اسلام کام کر رہا ہے. اجتہاد کے ذریعے ان پروگریسو جو چیزیں ہیں, جو مسائل ہیں, جو کازز ہے, جو کرائسس ہے, اس پر قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں مختلف حوالہ جات موجود ہے. تو اجتہاد کا جو کنسپٹ ہے وہ تو سنی شیعہ اور سب جو طبقے اور مذاہب اور نظریات کے لوگ ہیں, فرقے, ان سب میں ایک جیسا ہے. اجتہاد سب مانتے ہیں. تیسرا اگر ایکولیٹی پر میں بات کروں, وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ماڈرنٹی میں ایکولیٹی ہے, اسلام میں استحصال ہے. اس استحصال پر بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس چینل پر. میں آپ کو بتا دوں کہ 2023 کی بات میں کروں گا, پچھلے دور کے حوالے نہیں دوں گا کیونکہ وہ آج کے دور میں اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. حسن ابدال میں ایک لڑکی ہے, ہندو لڑکی, اسسٹنٹ کمشنر بنی ہے. اسسٹنٹ کمشنر بنی ہے, وہ ہندو لڑکی ہے پاکستان میں. اس کو یہ رائٹ دیا ہے ہم نے کہ ہاں آپ کو رائٹ ہے اگر آپ میں اہلیت ہے, قابلیت ہے. لیکن آپ اگر ویسٹ کی ہسٹری دیکھ لینا, آپ ویسٹرن چرچل کو اٹھا کر دیکھ لو, آپ افریقیوں کا جو ظلم تھا, جو الجزائر میں نسل کشی تھی, آپ تمام کے تمام واقعات دیکھ لو. ایکولیٹی تو وہاں پر نہیں ہے, استحصال تو وہاں پر ہے. آپ مختلف ہیروشیما اور ناگاساکی کا حالت دیکھ لو, مطلب وہاں انسانوں کے ساتھ جو ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں اور اسلامی ممالک میں وہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. 83 سال بعد بھی وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے, کیونکہ اس ظلم اور استحصال کا اثر آج بھی لوگوں کے جسموں میں ہے. تو آج ہم نے جو بات کی کہ مسئلہ ٹرمینالوجیز میں نہیں ہے, ٹرمینالوجیز کو ہم نگیٹیو اور پازیٹیو بناتے ہیں. دوسری بات ہم نے کی کہ ایکسیس کا مسئلہ ہے. میرا ایکسیس ہے قرآن اور احادیث کے حوالے سے, لبرل لوگوں کا ایکسیس ہے ویسٹرن لٹریچر کے حوالے سے. تیسری میں نے بات کی کہ جو ماڈرنٹی کے پیچر ہے ان کو آپ لوگ اٹھا کر دیکھ لو. آپ لوگ یہ مت بتاؤ کہ جو اسلام کا نظریہ ہے, جو تعلیمات ہے, وہ آج کے دور کے ساتھ نہیں چل سکتی. آپ کا اس پر سٹڈی نہیں ہے, آپ اس پر سٹڈی کر لو. میں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے. اس طرح اگر ہم پریمیس آپ انڈیویجول پر بات کریں, وہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردن, اللہ بتاتا ہے کہ یہ سارے لوگ قیامت کے روز اللہ کے سامنے فردن آئیں گے. تو یہ سارے نظریات پر پہلے سے قرآن مجید اور احادیث میں تعلیمات اور احکامات موجود ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا اس پر سٹڈی نہیں ہے. اگر میرا سٹڈی نہیں ہے تو میں نظریہ بلڈ کرتا ہوں کہ نہیں یہ چیز اسلام میں نہیں ہے, اسلام آج کے دور کے ساتھ اپڈیٹڈ نہیں ہے. تو اس طرح کے نظریاتی مباحثوں کے لیے, آگاہی کی سفر کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور فالو کیجیے. بہت شکریہ.